بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی 3 مسائل۔ آج کا ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تھوک کے اندر خون پایا گیا۔ انسان نے وضو کیا ہوا تھا، تھوک کیا، تھوک کے اندر خون دیکھنے کو ملا، تو اس حالت میں وضو برقرار رہے گا یا وضو ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں اس کی 2 حالتیں بنتی ہیں۔ اگر تو خون غالب ہے، تھوک مغلوب ہے، یعنی تھوک بالکل سرخ ہے، خون زیادہ ہے، تھوک تھوڑا ہے، تو اس حالت کے اندر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر تھوک غالب ہے، برعکس اس کے خون تھوڑا ہے، یعنی سفیدی زیادہ ہے تھوک کے اندر، سرخی کم ہے، اس حالت کے اندر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ وضو انسان نے کیا ہوا تھا، کسی دوسرے کے ننگے بدن کے اوپر نظر پڑ گئی، تو اس حالت میں وضو ٹوٹے گا یا وضو باقی رہے گا؟ بہت سارے آپ پوچھتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا، چھوٹا بچہ آیا ہوا تھا جس کی سرینیں نظر آ رہی تھیں، جس کی وجہ سے میں نے دوبارہ وضو کر لیا، حالانکہ وضو اس سے ٹوٹتا نہیں ہے، اس نے سمجھا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ بہت سارے لوگ مسجد میں پینٹ پتلون پہن کے آئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے شرٹ اور پینٹ تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے، پیچھے سطر نظر آ رہا ہوتا ہے، ان کی سرینیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو البتہ اس اگلے نماز پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سطر اس کا پورے ایک رکن کے اندر کھلا ہوا ہے، تو اس کی نماز تو جاتی رہے گی۔ لیکن جو پیچھے کھڑا ہے، دیکھ رہا ہے اس کے سطر کو، نظر پڑ گئی ہے، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بہت سارے لوگ نماز توڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہماری شاید نماز جاتی رہی، وضو ٹوٹ گیا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ میں ٹوٹیوں پہ گیا وضو خانے میں کلی کرنے کے لیے، وہاں ایک صاحب وضو کر رہے تھے اور اس کی جو ہے پینٹ چھوٹی تھی، پیچھے سرینیں نظر آ رہی تھی، میں کلی کے بجائے وضو کر کے آ گیا، میں نے سمجھا کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اس حالت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ انسان کا خود کا سطر کھل گیا ہے اور ایک مکمل رکن تک کھلا رہا، اس سے نماز بھی نہیں ہوگی، وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ تیسرا مسئلہ ہم سے آج یہ پوچھا گیا کہ سجدے کی حالت میں انسان کو نیند آ گئی، جیسا کہ صبح کی نماز میں ہوتا ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، خاص طور پہ آج کل جیسا موسم چل رہا ہے، گرمیاں ہیں، تو انسان کو جب سہارا ملتا ہے، زمین کے اوپر جا کے سجدہ کرتا ہے، سکینہ نازل ہو جاتی ہے، انسان سو جاتا ہے۔ تو اس سونے کی حالت میں کیا وضو ٹوٹے گا، نماز باقی رہے گی یا نہیں رہے گی؟ دیکھیں اس کی بھی 2 حالتیں بنتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ زمین کے اوپر اس نے سجدہ کیا، لیکن زمین کے اوپر کونیاں بھی نہیں لگیں، رانوں کے ساتھ بھی نہیں لگیں، پیٹ کے ساتھ بھی یہ بازو نہیں چپکے، یعنی زمین کے ساتھ چپکا نہیں ہے، رانے اور اسی طرح کونیاں جدا جدا رہیں، زمین سے یہ اٹھا رہا، اس حالت کے اندر وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، نماز بھی نہیں ٹوٹے گی۔ ہاں البتہ اگر زمین کے ساتھ چپک گیا، کونیاں نیچے بچھا دی زمین کے اوپر، پیٹ اور رانے آپس میں مل گئیں، کونیاں جو ہے زمین کے اوپر بچھا دیں، اس حالت کے اندر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر عورت ہے سجدہ کرنے والی، تو عورت تو ظاہر ہے اس کی زمین کے ساتھ سب چیزیں لگی ہوتی ہیں، کونیاں بھی، رانے اور پیٹ آپس میں ملا ہوتا ہے، زمین کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہے، عورت کو سجدہ ایسے ہی کرنا ہوتا ہے، تو اس سجدے کی نیند کی حالت میں وضو ٹوٹ جائے گا، نماز بھی جاتی رہے گی۔ کچھ احباب یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم پہلے سجدے کے اندر گئے، نیند کا غلبہ ہو گیا، ہم سوتے رہے، امام صاحب نے ایک سجدہ ختم کر کے جلسہ کر کے دوسرا سجدہ کر لیا، جب دوسرے سجدے سے امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے اٹھنے کے لیے تکبیر کہی، تو مجھے پتا چلا، میں اس وقت اٹھا، میرا ایک ہی سجدہ ادا ہوا ہے، کیا میری نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اس حالت میں بھائی وضو تو نہیں ٹوٹا، البتہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ 2 سجدے کرنا یہ فرض ہے، تو اس کا فرض چھوٹ گیا، فرض کے چھوٹنے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ امید ہے آپ کو تینوں مسئلے سمجھ آگے ہوں گے۔ آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیجئے گا، اس کے متعلق بھی ہم انشاءاللہ وقت ملا تو ویڈیو بنا دیں گے، اس کلپ کو ضرور شیئر کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔